السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ ہم عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ میلاد کب اور کیسے شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی صحیح تاریخ کون سی ہے، اور یہ کہ میلاد منانے کے جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے کہ وہ دلائل درست ہیں یا نہیں۔ تو تفصیل سے انشاءاللہ ہم اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دل کو کھول کر سنیے گا۔ تعصب کے ساتھ سنیں گے اس موضوع کو تو صحیح بات نہیں پتہ چل سکے گی، تو دل و دماغ کو کھول کر، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیں حق کی سمجھ دے دے، سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آج کے اس لیکچر سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی اس جشن میلاد کی تقریبات کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان گلی کوچوں اور چوراہوں میں راہ گیروں سے چندے وصول کرتے ہیں۔ علماء حضرات مسجدوں میں جشن ولادت منانے کے لیے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے جلوس نکالے جاتے ہیں، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، پرتکلف دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، گلی بازاروں، گھروں اور مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح بسوں میں سوار ہو کر پورے ملک میں اللہ کے رسول سے محبت کا بھرپور اظہار کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ جشن، یہ میلاد اور یہ سلسلہ تقریبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ذریعہ گردانا جاتا ہے، اس لیے چاروں ناچار حب رسول سے سرشار ہر پیرو جواں حسب حیثیت اس میں شمولیت کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ گورنمنٹ بھی عوام کے جذبات کا خیال رکھتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا احترام کرتے ہوئے سرکاری طور پر چھٹی کا نہ صرف اعلان کرتی ہے بلکہ حکومتی سطح پر بڑی بڑی سیرت کانفرنسوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا اظہار بجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و احترام کا جذبہ بھی قابل تحسین ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ طریقہ اور جشن و جلوس کا یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روح سے جائز بھی ہے یا نہیں، شریعت کی عدالت میں اس کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ عید میلاد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبہ سے منائی جاتی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سردست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے معیار و تقاضے پر بھی روشنی ڈال دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت جزو ایمان ہے، اور وہ بندہ ایمان سے تہی دامن ہے جس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، جیسا کہ یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان 14 نمبر پر۔ اور صحیح بخاری ہی کی دوسری حدیث ہے جس میں اتنا اضافہ ملتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں جب تک کہ اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے دل میں میری محبت پیدا نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے 15 نمبر پر۔ لیکن اس محبت کا معیار تقاضا کیا ہے؟ کیا محض زبان سے محبت کا دعویٰ کر دینا کافی ہے، یا اس کے لیے کوئی عملی ثبوت بھی مہیا کرنا ہوگا؟
صاف ظاہر ہے کہ محض زبانی دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ عملی ثبوت بھی ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے جسم و جاں پر اللہ کے رسول کے ارشادات و فرمودات کی حاکمیت ہو، اس کا ہر کام شریعت نبوی کے مطابق ہو، اس کا ہر قول حدیث نبوی کی روشنی میں صادر ہوتا ہو، اس کی ساری زندگی اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی کو وہ معیار نجات سمجھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو موجب عذاب خیال کرتا ہو۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شخص ہر آن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عدولی کرتا ہو اور آپ کی سنت و ہدایت کے مقابلہ میں بدعات و رسومات کو ترجیح دیتا ہو، تو ایسا شخص عشق رسول اور حب رسول کا لاکھ دعویٰ کرے، یہ کبھی اپنے دعویٰ میں سچا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اپنے تئیں سچا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، مگر اللہ کے رسول ایسے نافرمان اور سنت کے تارک سے بری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری سنت سے روح گردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ عید میلاد کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روح سے اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ عید میلاد بدعت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن و حدیث میں اگر عید میلاد کا حکم نہیں ہے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ عید میلاد کی ممانعت اور اس کا بطلان قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی یہ دلائل دیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں بعض چیزوں کو عام طور پر اطلاق قرار دیا گیا ہے اور کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا گیا، لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں۔ مثال کے طور پر پوری امت کے نزدیک کافر قرار دیے گئے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوری امت کا ماننا ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے قادیانی کی نبوت باطل ہے، کیونکہ قرآن میں جو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت باطل ہے، تو اس بطلان میں قادیانی کی نبوت بھی شامل ہے۔ اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت باطل ہے، تو اس بطلان میں قادیانی کی نبوت بھی شامل ہے۔ ٹھیک اسی طرح عید میلاد بھی قرآن و حدیث کی روح سے باطل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یعنی اب اگر کوئی دین میں کسی نئی چیز کا دعویٰ کرے گا تو وہ باطل ہے۔ عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، لہٰذا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں باطل ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی اس کا وہ عمل بھی اور وہ خود بھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2518 نمبر پر۔ اور عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے، یعنی دین میں جس عمل کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں اسے مت کرو، اور جو دینی عمل خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تم بھی نہ کرو۔ عید میلاد منانے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ ہی اس کے رسول نے، اور یہ عمل بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، لہٰذا قرآن کی آیت کی روح سے بھی عید میلاد کی ممانعت واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو ان قریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور اسے نواجذ یعنی ڈاڑوں سے محفوظ پکڑ کر رکھو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عید میلاد قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل اور ممنوع ہے، لہٰذا بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عید میلاد منانے کا حکم نہیں ہے تو اس سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کا بطلان اور اس کی ممانعت گزشتہ سطور میں واضح کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ لیکن محبت کا طریقہ بھی کتاب و سنت اور عمل صحابہ سے ثابت ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اور آپ کی اتباع اور سنت کو جاننے میں سب سے زیادہ حریص تھے، اور اس محبت اور حرص سنت کے باوجود تاریخ میں ان سے اور ان کے بعد والے اچھے دور میں سے کسی نے بھی میلاد منانے کا ایک بھی واقعہ ثابت نہیں کیا جو اس کے جائز ہونے پر دلالت کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ان کی سنت سے محبت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اگر وہ تم جیسا یعنی صحابہ جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں، یعنی صحابہ کے ایمان کو مکمل قرار دے دیا گیا۔ ایک اور فرمان سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں، سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، جو کہ ایک مسنون عبادت ہے۔ سنن ابو داود کی حدیث ہے، یہ 2426 نمبر پر۔ یہ بھی جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن کا روزہ دو وجوہات کی بنا پر رکھتے۔ ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ پر اس دن قرآن نازل کیا گیا، اور یہ روزہ 12 ربیع الاول کو نہیں رکھتے تھے بلکہ ہر پیر کو رکھتے تھے۔ یہ تھا رسول اللہ کا طریقہ اور سنت۔ جبکہ آج کا میلاد کیا کوئی روزہ رکھتا ہے؟ یہاں تو قسم قسم کے کھانے اور طعام و شراب اور مختلف انواع و اقسام کے ڈشز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یا پھر مخالفت؟ یہ محبت ہے یا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے دن اپنے رب کے لیے بھوکے پیاسے رہے اور میلاد منانے والے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیگر بدعات کی طرح محفل میلاد بھی سرئی بدعت ہے۔ اس کے موجدوں نے عیسائیوں کی چال پر میلاد عیسیٰ کی طرح اپنے نبی سے محبت ظاہر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل قائم کر دی، حالانکہ علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و ولادت بھی یقینی طور پر معلوم نہیں۔ پھر اس محفل کا سلف صالحین سے بھی کچھ ثبوت نہیں ملتا۔ اگر یہ کار خیر ہوتی تو ضرور علماء سلف اسے قائم کرتے، کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم لوگوں سے بڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ بس جب اس محفل کا سلف صالحین سے بھی کچھ ثبوت نہیں ملتا تو پھر اس کے احادث کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری خلیفہ مولوی احمد رضا خاں بریلوی لکھتے ہیں، یہ سامان فرحت و سرور، اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا متعین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ محمد الصالحی الشامی جو سیوطی کے شاگرد تھے، اور امام السخاوی رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے، میلاد منانا قرون ثلاثہ یعنی ابتدائی 3 صدیوں میں کسی بھی سلف سے منقول نہیں، بلکہ یہ اس کے بعد شروع ہوا۔ اور اسی طرح ملا علی قاری الحنفی نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا۔ علامہ تاج الدین عمر بن علی مالکی رحمہ اللہ سے میلاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب میں آپ نے فرمایا، مجھے اس میلاد کی کوئی اصل یعنی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ملتی، اور علماء امت میں سے کسی کا اس پر عمل منقول نہیں ہے جو دین کے رہنما اور سلف کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، بلکہ یہ بدعت ہے جس کو اہل باطل نے نکالا ہے اور جس کی طرف پیٹ کے پجاریوں نے اہتمام کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم اس پر شریعت کے 5 احکام کو تطبیق دیتے ہیں تو یا یہ واجب ہے یا مندوب ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ واجب تو یہ بالاجماع نہیں ہے، اور نہ مندوب ہے، وہ اس لیے کہ مندوب کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت اس کو طلب کرے، اس کو ترک کرنے پر گناہ نہ ہو، اور اس کی نہ شریعت نے اجازت دی ہے، نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا، نہ تابعین نے، نہ علماء باعمل نے، اور نہ اس کا مباح ہونا ممکن ہے، کیونکہ دین میں نئی بات داخل کرنا بالاجماع مباح نہیں ہے۔ تو اب مکروہ یا حرام ہونے کے علاوہ کوئی اور صورت باقی نہ رہی۔
ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف ان اعمال کو بجا لائیں جو ہم سے شریعت نے طلب کیے ہیں، تو محبت کا دعویٰ سچ ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ کا فرمان ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ سنن نسائی کی روایت ہے 1581 نمبر پر۔ ایک اور حدیث میں آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اس امت کی عافیت اس کے شروع میں ہے اور اس کے آخر میں شدید مصیبتیں ہیں، اور ایسے کام ہوں گے اگر تم انہیں دیکھ لو تو تم انکار کر دو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ 12 ربیع الاول کو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے، بلکہ اسے تیسری عید سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ ان 2 عیدوں کو خوشی کا تہوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اسی طرح مقرر فرمایا جس طرح آپ نے حلال و حرام کو متعین فرمایا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ خوشی کے 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ کے استفسار پر انہوں نے کہا کہ قدیم دور جاہلیت سے ہم اسی طرح یہ تہوار مناتے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کے موقع پر باادب طریقہ سے نماز عید ادا کی جاتی ہے، اللہ کا شکر بجا لایا جاتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کیے جاتے ہیں، مگر 12 ربیع الاول کی عید میلاد کو اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر ہی نہیں فرمایا، پھر اسے عید قرار دینے والے اس روز نماز عید کی طرح کوئی نماز ادا نہیں کرتے، نہ ہی عید الاضحیٰ کی طرح قربانیاں کرتے ہیں، اور فی الواقع ایسا کیا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ عید ہے ہی نہیں، مگر اس کے باوجود اسے عید ہی قرار دینا بھیجا تحکم، ہٹ درمی اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ جشن ولادت ہے یا پھر جشن وفات؟ 12 ربیع الاول کے حوالہ سے عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، حالانکہ 12 ربیع الاول کے یوم ولادت ہونے پر مورخین کا ہرگز اتفاق نہیں۔ البتہ اس بات پر تقریباً تمام مورخین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جیسا کہ تفصیل آپ کے سامنے واضح ہے کہ یوم ولادت کی تاریخ تمام مورخین اور اصحاب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سوموار کے دن ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت بھی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہی وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا، جس میں مجھے منصب رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں بھی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روز پیدا ہوئے، اور پھر یہ کہ جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، لیکن یہ کہ آپ اس ماہ کے اول، آخر یا درمیان یا کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں مورخین اور سیرت نگاروں کے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے ربیع الاول کی 2 تاریخ کہا، کسی نے 8، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18 اور کسی نے 22 ربیع الاول کہا۔ پھر حافظ ابن کثیر نے ان اقوال میں سے 2 کو راجح قرار دیا، ایک 12 اور دوسرا 8، اور پھر خود ان میں سے 2 میں سے 8 ربیع الاول کے یوم ولادت ہونے کو راجح قرار دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے محققین نے 12 کی بجائے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت ثابت کیا۔ مثلاً نمبر 1 قسطنطنیہ کا مشہور حیت دان
استنبول کے معروف ماہر فلکیات اور مشہور حیت دان محمود پاشا فلکی نے اپنی کتاب التقویم العربی قبل الاسلام میں ریاضی کے اصول و قواعد کی روشنی میں متعدد جدول بنا کر یہ ثابت کیا کہ عام الفیل ماہ ربیع الاول میں بروز سوموار کی صحت کو پیش نظر اور فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے یوم وفات پر سورج گرہن لگنے کے حساب کو مد نظر رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صحیح تاریخ 9 ربیع الاول ہی قرار پاتی ہے، اور شمسی عیسوی تقویم کے حساب سے یوم ولادت کا وقت 20 اپریل بروز پیر کی صبح قرار پاتا ہے۔ 571 عیسوی 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر کی صبح قرار پاتا ہے۔ اسی طرح سے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول انعام پانے والی کتاب الرحیق المختوم کے مصنف کے بقول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 10 عام الفیل یوم دوشنبہ یعنی سوموار کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ پھر بر صغیر کے معروف مورخین مثلاً علامہ شبلی نعمانی، قاضی سلیمان منصور پوری، اکبر شاہ نجیب آبادی وغیرہ نے بھی 9 ربیع الاول کے یوم ولادت ہونے کو از روئے تحقیق جدید صحیح ترین تاریخ قرار دیا۔ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے۔ جمہور مورخین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ بطور مثال ابن سعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول ربیع الاول کی 12 تاریخ کو فوت ہوئے۔ حافظ ذہبی نے بھی اسے نقل کیا۔ پھر حافظ ابن کثیر ابن اسحاق کے حوالہ سے رقم تراز ہیں کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے۔ مورخ ابن اسیر رقم تراز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز سوموار فوت ہوئے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اسے ہی جمہور موقف قرار دیا۔ محدث ابن حبان کے بقول بھی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ السیرۃ النبویہ الابن حبان کی روایت۔ امام نووی نے بھی اس کی تائید کی۔ مورخ و مفسر ابن جریر طبری نے بھی 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دیا۔ امام بہقی کی بھی یہی رائے ہے۔ ملا علی قاری کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ پھر سیرت نگار مولانا شبلی نعمانی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری کی بھی یہی رائے ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ ابو الحسن علی ندوی کی بھی یہی رائے ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی فیصلہ کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ملفوظات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور تاریخی حقیقت اس حوالے سے جو کہ گزشتہ حوالہ جات سے بھی واضح ہو چکی ہے کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت نہیں بلکہ یوم وفات ہے، اور بر صغیر میں عرصہ دراز تک اسے 12 وفات کے نام ہی سے پکارا جاتا رہا۔ اس دن جشن اور خوشی منانے والوں پر جب یہ اعتراض ہونے لگا یہ تو یوم وفات ہے اور تم وفات پر شادیانے بجاتے ہو، تو اس معقول اعتراض سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے اس کا نام 12 وفات کی بجائے عید میلاد رکھ دیا، جیسا کہ روزنامہ مشرق لاہور کی 24 جولائی 1984 کی درج ذیل خبر سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ اس سے بیشتر یوم 12 وفات کے نام سے منسوب تھا، مگر بعد میں انجمن نعمانیہ ٹکسالی گیٹ کے زیر اہتمام پیر جماعت علی شاہ، مولانا محمد بخش مسلم، نور بخش توکلی اور دیگر علماء نے ایک قرارداد کے ذریعے اسے عید میلاد النبی کا نام دے دیا۔ قصہ مختصر کہ اس روز جشن اور خوشیاں منانے والوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جس تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش نہیں بلکہ یوم وفات ہے، اور پھر بھی اگر یہ جشن ولادت ہے تب بھی بدعت ہے۔ اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ 12 ربیع الاول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے تو تب بھی اس تاریخ کو جشن عید اور خوشیاں منانا اور اسے کار ثواب سمجھنا از روئے شریعت درست نہیں، کیونکہ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا، کبھی عید میلاد کا انتظام یا حکم نہیں فرمایا، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی یہ خود ساختہ عید منائی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ مفسرین نے، نہ محدثین نے، اور ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے بھی اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں ہوتا، تو لا محالہ یہ دین میں اضافہ ہے جسے آپ بدعت کہیں یا کچھ اور۔
بہر صورت اگر اسے کار ثواب ہی قرار دینا تو پھر اس ہٹ درمی سے پہلے اعلان کر دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ اس ثواب سے محروم رہے اور ہم گناہ گار نعوذ باللہ اس عظیم لوگوں سے سبقت لیں گے۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا بدعت جو ہے عید میلاد النبی کا موجد کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ عید میلاد کا جشن سب سے پہلے 4 صدی ہجری میں رافضی و غالی شیعہ جنہیں فاطمی بھی کہا جاتا ہے نے جب حب نبی اور حب اہل بیت کی آڑ میں اس وقت جاری کیا جب انہیں مصر میں باقاعدہ حکومت و اقتدار مل گیا۔ ان لوگوں نے نہ صرف میلاد النبی کا تہوار جاری کیا بلکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میلاد بھی سرکاری سطح پر جاری کیے۔ اس کے ثبوت اور حوالہ جات سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان فاطمی اور رافضیوں کے عقائد و اعمال پر بھی روشنی ڈال دی جائے۔ حافظ ابن کثیر اس سلسلہ میں رقم تراز ہیں کہ یہ کافر و فاسق، فاجر و ملحد، زندیق و بے دین، اسلام کے منکر، مجوسیت و ثنویت کے معتقد تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا، زنا کو جائز، شراب اور خون ریزی کو حلال قرار دیا۔ یہ دیگر انبیاء کو گالیاں دیتے اور سلف صالحین پر لعن طعن کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ فاطمی خلفاء بڑے مالدار، عیاش اور جابر و سرکش تھے۔ ان کے ظاہر و باطن میں نجاست کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ ان کے دور حکومت میں منکرات و بدعات ظہور پذیر ہوئی۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے متعلق جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں اور اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی گئی، ان حوالوں کو، ان شبہات کو دیکھتے ہیں۔ عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک تو باقی نہیں رہ جاتا، مگر اس کے باوجود بعض علماء اسے کسی نہ کسی طرح شرعی لبادہ پہنانا چاہتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں قرآنی آیات میں کھینچا تانی کرنا پڑے یا کفار یعنی ابو لہب وغیرہ کے عمل سے استدلال کرنا پڑے، مگر حق بہرحال حق ہے جو باطل کی ملمس سازیوں کے باوجود آخرکار نکھرا ہی آتا ہے۔ اس لیے آئندہ دیکھتے ہیں قرآن آیات کے اندر کیا دلائل پیش کیے گئے، جیسے کہ سورہ یونس میں آتا ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور وہ رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک دلیل عید میلاد النبی منانے والے یہ پیش کرتے ہیں اور اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تشریف آوری ہی پر موقوف ہے۔ اس لیے سب سے بڑی رحمت و نعمت تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ٹھہری، لہٰذا آپ کی تشریف آوری پر خوشی منانا چاہیے اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں بھی خوشی منانے کا حکم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو انہوں نے پہلی دلیل دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکم خداوندی سے اس کے قولی و عملی تفسیر و تشریح فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی رسالت و بعثت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس کی قولی و عملی تفسیر فرماتے ہوئے عید میلاد نہیں منائی اور نہ ہی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، مفسرین، محدثین وغیرہ کو اس آیت میں عید میلاد نظر آئی، مگر داد ہے ان نکتہ دانوں کے لیے جنہیں 1400 سال بعد خیال آیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ حقیقت یہ کہ اس آیت میں ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا عید میلاد کا کوئی ذکر و اشارہ تک بھی نہیں، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کی نعمت پر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے اسے نازل کیا ہے۔ علاوہ ازیں خوشی کا تعلق انسان کی طبیعت اور قلبی کیفیت سے ہوتا ہے، نہ کہ وقت اور دن کے ساتھ۔ اس لیے اگر نزول قرآن یا صاحب قرآن پر خوش و خرم ہونے کا حکم ہے تو یہ خوشی قلبی طور پر ہر وقت موجود رہنی چاہیے، نہ کہ صرف 12 ربیع الاول کو اس خوشی کا اظہار کر کے پورا سال عدم خوشی میں گزار دیا جائے۔ اگر آپ کہیں کہ خوشی تو سارا سال رہتی ہے تو پھر آپ سے ذرائع ادب مطالبہ ہے کہ یا تو سارا سال بھی اسی طرح بنگڑے ڈال کر جلوس نکال کر خوشی کا اظہار کیا کریں، یا پھر باقی سال کی طرح 12 ربیع الاول کو بھی سادگی سے گزارا کریں۔ سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ اس آیت سے بھی یہ کشید کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت عظمیٰ کا اظہار بھی بڑی پرشوکت و جشن جلوس سے کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اس آیت میں اگرچہ انعامات خداوندی کا اظہار کا ذکر ہے، مگر سوال یہ کہ آیا کسی نعمت کے اظہار کے لیے اسلام نے جلوس نکالنے کا حکم دیا؟ مثلا آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو نعمت کے طور پر آپ شہر بھر میں جلوس نکالیں گے؟ اگر آپ ہاں بھی کہہ دیں تو اللہ کی نعمتیں شمار سے باہر ہیں، آخر کس کس نعمت پر جلوس نکالیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے صحابہ کرام نے اس نعمت کی کس طرح قدر کی۔ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منا کر اور جلوس نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا خیال کیا کرتے تھے، یا آپ کے اقوال و فرمودات پر عمل پیرا ہو کر اس نعمت کا اظہار کیا کرتے تھے؟ جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے منعاً، اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ جلوس نکالا کرتے تھے تو ہمیں بھی ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔ اگر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا بعد از وفات ایک مرتبہ بھی جشن و جلوس منانا ثابت نہیں تو پھر کم از کم ہمیں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مگر آپ نے زندگی بھر ایک مرتبہ بھی عید میلاد نہیں منائی، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسے کار ثواب قرار دے کر دین میں اضافہ، اپنے عملوں کو برباد اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں؟ پھر سورہ ابراہیم کی آیت وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاؤ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ سورہ علم نشرہ کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آیت نمبر 4، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ان تینوں آیات سے بھی عید میلاد ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تینوں آیات میں کہیں جشن عید میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی اشارہ بھی ہوتا تو صحابہ کرام سے آخر کیسے مخفی رہ سکتا تھا؟ آیت نمبر 3 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو گزشتہ قوموں کے واقعات سے باخبر کریں کہ کس طرح ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ہلاکت و عذاب سے دوچار کیا گیا اور اطاعت گزاروں کو کامیابی سے نوازا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اپنی اصول تفسیر کی کتاب الفوز الکبیر میں قرآن مجید کے 5 علوم میں سے ایک کا نام علم التذکیر رکھا، جس میں گزشتہ اقوام کے عروج و زوال، انعام و اکرام یا ہلاکت و عذاب پر بحث کی جاتی ہے۔ اگر بالفرض اس آیت سے گزشتہ نبیوں کا میلاد منانا مراد ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ نبیوں کا میلاد کیوں نہ منایا؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا میلاد کیوں نہ منایا؟ آیت نمبر 4 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور انہوں نے کبھی میلاد نہ منایا، نہ ان کے حواریوں نے ایسا کیا، البتہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے عرصہ دراز بعد پہلی مرتبہ رومیوں نے اس بدعت کو دین عیسوی میں ایجاد کیا۔ روم کے عیسائی علماء نے باہم مشورہ سے طے کیا کہ مقامی بت پرستوں کے مقابلہ میں مسیحیوں کی شناخت کے لیے بھی کوئی تہوار ہونا چاہیے۔ رومی بت پرست جنوری کو اپنے ایک دیوتا کے احترام میں تہوار مناتے تھے، لہٰذا عیسائیوں نے بھی کرسمس کے لیے یہی تاریخ منتخب کی، مگر بعد میں عیسائیوں نے 25 دسمبر کو کرسمس منانے پر اتفاق کر لیا، کیونکہ اس تاریخ کو سب سے بڑا دیوتا یعنی سورج کا تہوار منایا جاتا تھا۔ پھر دین عیسیٰ کی اس بدعت کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اختیار نہیں کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس بنیاد پر میلاد النبی منائیں؟ لاواضی اگر یوم ولادت سے عید میلاد منانے کا جواز ہے تو پھر اس آیت میں موجودہ یوم اموت سے یوم سوگ بھی منانا چاہیے۔ اگر یوم سوگ نہیں تو پھر جشن ولادت ہی کیوں؟ آیت نمبر 5 میں اللہ کے رسول کی عظمت اور عفت کا ذکر ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ بدعت میلاد کے مرہون منت قرار نہیں دیا، لیکن اگر اللہ کے رسول کی رفت و عظمت جشن میلاد ہی سے ممکن ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جب تک یہ بدعت ایجاد نہیں ہوئی تھی تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت بلندی کے لیے کیا کیا جاتا رہا؟ اختلاف صرف اظہار خوشی کے طریقے پر ہے۔ یہاں اس شبہ کا ازالہ بھی ہو جانا چاہیے کہ میلاد نہ منانے والوں کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور رسالت پر شاید خوشی ہی نہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں، کیونکہ جس سے اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں یا آپ کی رسالت و بعثت پر خوشی ہی نہیں، وہ فی الواقع مسلمان ہی نہیں۔ البتہ اختلاف صرف اتنا ہے کہ اس خوشی کے اظہار کا شرعی طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ جشن، جلوس، میلاد اور ہر من مانا طریقہ ہی جائز و مشروع ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مشکوک ٹھہرتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اظہار محبت کے لیے کبھی جشن میلاد نہیں منایا، جبکہ آپ کے فرمان پر وہ جان دینے سے بھی نہیں گھبرایا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے خوشی اور غمی کے حدود و قیود متعین کر دی ہے، جن سے تجاوز ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شیعہ حضرات کا شہدائے کربلا کے رنج و غم پر نوحہ و ماتم کرنا
تعزیے نکالنا، سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرنا جس طرح دینی تعلیمات کے منافی اور رنج و غم کی حدود سے اضافی ہے، اسی طرح بعض سنیوں کا 12 ربیع الاول کو یوم ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا، بنگڑے ڈالنا، قوالیاں کرنا، رات کو بلا ضرورت قمقمے جلانا، چراغاں کرنا، بے جا اسراف کرنا بھی دینی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کے نزدیک جشن میلاد برحق ہے تو پھر اسے چاہیے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کر شیعہ کے نہوماتوں کو بھی برحق کہہ دے۔ احادیث کے دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے عید میلاد کے جواز کے لیے یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ عروہ راوی کا بیان ہے کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس لونڈی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کی کسی عزیز نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بری حالت میں ہے تو اسے پوچھا کیسی گزر رہی ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد کبھی آرام نہیں ہوا، البتہ مجھے یہاں انگوٹھے اور انگشت شہادت کے درمیان گڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سے پانی پلا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزادی بخشی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذکورہ روایت صحیح بخاری کی مسند روایتوں میں شامل نہیں، بلکہ ان معلقات میں سے ہے جنہیں امام بخاری بغیر سند کے ابواب کے شروع میں بیان کر دیتے ہیں، اور یہ روایت بھی عروہ تابعی سے مرسل مروی ہے اور محدثین کے نزدیک مرسل تابعی حجت نہیں۔ پھر یہ مرسل روایت اہل سیر کی روایات کے خلاف ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر اہل سیر کے مطابق ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کافی عرصہ بعد آزاد کیا تھا، مگر اس روایت سے اس کو ولادت نبوی کے موقع پر آزاد کرنے کا اشارہ ہے۔ ابن جوزی نے اس سلسلے میں رقم تراز کیا ہے۔ صوبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی آیا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کر لی تھی، اور ان دنوں بھی ابو لہب کی لونڈی تھی، مگر اس کے بعد ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ حافظ ابن حجر نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، اسی طرح ابن سعد نے بھی اور ابن عبدالبر نے بھی۔ مذکورہ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب نے صوبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آزاد نہیں کیا، لیکن اگر بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ اس ولادت ہی پر اسے آزاد کیا تھا، تو پھر ابو لہب کا یہ عمل اس وقت کا ہے جب اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ میرا بھتیجا نبی بنے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے بحیثیت چچا اپنی لونڈی آزاد کر کے مسرت کا اظہار کیا، اور بچے کی پیدائش پر ایسا اظہار مسرت بلا استثناء مسلم و غیر مسلم پر ہر شخص فطری طور پر کیا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ ابو لہب نے بھی اس فطری مسرت کا اظہار کیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا تو یہی ابو لہب آپ کی مخالفت میں پیش تھا، اور اسی ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ محض ایک خواب ہے، اور شریعت نے نبی اور رسول کے علاوہ کسی کے خواب کو حجت و برہان قرار نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر فرمائے۔ اس سے بعض لوگ یہ نکتہ رسی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چونکہ 35 سال تھی، اس لیے ہر سال کی خوشی میں آپ نے ایک اونٹ ذبح فرمایا، اس لیے ہمیں بھی آن حضرت کے یوم ولادت کے ہر سال خوشی منانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گرچہ اللہ کے رسول نے اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے، مگر یہ کہاں سے نکل آئے کہ انہیں عید میلاد کی خوشی میں قربان کیا تھا؟ اگر بالفرض عید میلاد کی خوشی میں ذبح کیے گئے تھے تو پھر عید میلاد ربیع الاول کی بجائے ذوالحجہ کو منائی جائے، کیونکہ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نحر فرمائے۔ ان میں سے 63 اونٹ یعنی 63 اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے، جبکہ باقی 37 اونٹ حضرت علی نے آپ کے حکم سے نحر کیے۔ اس لیے اگر 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے ایام ولادت کی خوشی میں ذبح کیے گئے تو باقی 37 اونٹ کس کی یوم ولادت کی خوشی میں تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس دن روزہ رکھنا بطور شکرانہ تھا، اس لیے میلاد کی خوشی منانا چاہیے، کیونکہ شکرانہ خوشی اور نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جن روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن جو ہے پیدائش کا پیر کہا گیا ہے اور پیر کے روزے کا ذکر ہے، انہی میں یہ صراحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر بالفرض سوموار کا روزہ ولادت کی خوشی میں تھا تو پھر جمعرات کا روزہ کس خوشی میں تھا؟
حقیقت یہ ہے کہ کسی میلاد کی خوشی کا روزہ نہ تھا، بلکہ بعض صحابہ کے استفسار پر آپ نے سوموار اور جمعرات کی روزے کی وجہ بیان فرمائی کہ ہفتے کے ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں نے روزہ رکھا ہو۔ فتح الباری کی روایت ہے، یہ 236 نمبر پر۔ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ اپنی ولادت کی خوشی میں رکھتے تھے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں صرف اپنے یوم تاریخ کا ایک ہی روزہ رکھتے، مگر آپ تو ہر ہفتے کے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں بھی میلاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر حدیث مذکورہ کی بنا پر خوشی اور میلاد ضروری ہے تو پھر کم از کم میلاد منانے والوں کو اس روز روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اس روز روزہ رکھا کرتے تھے، مگر میلاد منانے والے تو دعوتیں اڑاتے ہیں۔ بعض بھولے بسرے یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر یوم اقبال، یوم قائد اعظم، یوم سالگرہ منانا درست ہے تو پھر یوم میلاد کیوں بدعت ہے؟ یہ اعتراض تب درست ہو سکتا تھا جب یوم اقبال، یوم قائد اور سالگرہ وغیرہ منانا دینی اعتبار سے مشروع و جائز ہوتا، مگر جب یہ چیزیں بذات خود غیر مشروع ہیں تو انہیں بنیاد بنا کر نئی چیز کیسے مشروع قرار دی جا سکتی ہے، یعنی جائز کہی جا سکتی ہے؟ اسلام میں ایام پرستی کا کوئی تصور نہیں۔ اگر ایام پرستی کا اسلام نے لحاظ رکھا ہوتا تو ہر روز کسی نہ کسی نبی، ولی اور عظیم واقعے کی یاد میں ایک نہیں سینکڑوں جشن منانا پڑتے، اور امت مسلمہ کو سال بھر ایام پرستی سے فرصت نہ مل پاتی۔ علاوہ ازیں یوم اقبال، یوم قائد وغیرہ منانے والے کیا اسلامی شریعت میں ایسا امتیازی مقام رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس فعل کو دین حجت قائم قرار دے دیا جائے؟ اگر ایسا نہیں تو یقیناً نہیں، تو پھر اسے بنیاد بنا کر عید میلاد کا جواز کشید کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کی سالگرہ منانا غیر مسلموں کی نکالی ہے، اسلام میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں، اور ویسے بھی یہ غیر معقول رسم ہے۔ ایک طرف کل عمر سے 1 سال کم ہو رہا ہے، دوسری طرف اس پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن اور خاص شعار پر مبنی کسی چیز میں نکالی کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، جس نے کسی غیر مسلم قوم کی نکالی کی وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4031 نمبر پر۔ آخر پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول نقل کرنا چاہتی ہوں، جس میں آتا ہے سب صالحین نے محفل میلاد کا انعقاد نہیں کیا، حالانکہ اس وقت اس کا تقاضا تھا اور اس کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ اگر یہ محض خیر و بلائی ہی کا کام ہوتا یا اس میں خیر کا پہلو راجح ہوتا تو سب صالحین اسے حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ حقدار تھے۔ وہ ہماری نسبت اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت اور تعظیم و تکریم کرنے والے اور نیکی کے کاموں میں ہم سے زیادہ رغبت رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تکریم کا معیار یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، آپ کی سنت کو ظاہری اور باطنی طور پر زندہ کیا جائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو آگے پھیلایا جائے، اور اس مقصد کے لیے دل، ہاتھ اور زبان سے جہاد کیا جائے۔ مہاجرین و انصار جیسے ایمان میں سبقت کرنے والوں اور ان کے اچھے طریقے کے ساتھ پیروی کرنے والوں کا یہی طریقہ تھا۔ اس ساری بات کا خلاصہ کہہ لیں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے، یہ ایک مذہبی تہوار یا مذہبی دن کے طور پر منائی جاتی ہے۔ یہ یوم پاکستان، یوم فضائیہ یا عالمی یوم محنت وغیرہ کی طرح کوئی غیر مذہبی دن نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو اس دین میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا اور نہ کمی۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ آج ہم جو عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح خلفاء راشدین میں سے بھی کسی نے بھی یہ دن نہیں منایا۔ اگر آپ ان 3 باتوں کو سمجھ لیں گے تو جان جائیں گے کہ دین اسلام میں عید میلاد النبی صلی